ہمارے بارڈر کے اوپر اس قسم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہوں گے, ایک ہمسایہ ملک کے اندر, بارڈر کے اندر صورتحال اتنی کشیدہ ہوگی, اس کے بعد پاکستان جو ہے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا, تو آپ کے خیال میں معاملات کو سلجھانے کے لیے کیا ہمیں اور کوئی پلوائے کرنا چاہیے کیا, یا ڈیوائس ہونی چاہیے یا پلان ہونا چاہیے, پلوائے تو نہیں کہیں گے, جس سے ہم بہتری کی طرف جا سکیں؟ ہنا جیلانی صاحبہ. جی, پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی لیڈرشپ کو دونوں ممالک میں اپنی نیتیں درست کرنی ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اپنی پالیسیز ایسی جو کہ سول سوسائٹی کے تبادلے کو روکتی ہیں ان سے آپ ریفرین کریں, اور سول سوسائٹی کو وہ کام کرنے دیں جو آپ خود نہیں کر پا رہے. یہاں پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو انڈیا پاکستان کا رہا ہے اس نے بہت مفید اور بہت پازیٹیو ریزلٹس حاصل کیے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ریسنٹ واقعہ خورشید قصوری صاحب کی کتاب کی لانچ پر ہے, یہ ایک ساؤتھ ایشین اور برے صغیر کے انٹلیکچوئل کمیونٹی اور ان کی سول سوسائٹی کی سولیڈیرٹی کی ایک بہت بڑی مثال ہے. آپ نے دیکھا کہ کس ثابت قدمی سے کلکرنی صاحب نے اتنے بےہودہ واقعے کے باوجود اپنے حواس قائم رکھے اور صحیح فیصلہ کیا کہ یہ پروگرام ہو کر رہے گا, اور خورشید قصوری صاحب نے پوری صحیح طریقے سے ان کا ساتھ دیا اور پیچھے نہیں ہٹے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سولیڈیرٹی کی ایک مثال ہے جو آپ یہ سول سوسائٹی آپ کے ممالک کے لیڈروں کو دکھا رہی ہے, اور ان قوتوں کو دکھا رہی ہے جو بار بار شبخو مارتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی بہتر, وہ چاہے ملیٹرسٹک شبخو ماریں یا ڈپلومیٹک شبخو ماریں, یہ معاملات جو ہیں یہ درست ہونے کے جو امکانات ہیں اس میں سول سوسائٹی کو پوری طریقے سے شامل کریں اور ان کے جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو صحیح طریقے سے اکنالج کریں. ٹھیک, تو آپ نیتوں کی آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ اگر پالیسی ٹاپ سے فلو کر رہی ہوگی تو پھر لوگوں کو یا شے ملے گی یا وہ ڈسکریج ہوں گے. طارق صاحب, ہم جا رہے ہیں اب امریکہ کے پاس یہ معاملہ اٹھانے کے لیے, پہلے بھی ہم UN جنرل اسمبلی گئے, پہلے بھی وہاں پہ بات ہوئی, وہ کم رہ گئی, اب دوبارہ ہم بات کریں گے, فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو ابھی بات میں جیلانی صاحبہ کی بات کا ذرا بعد میں جواب دیتا ہوں, پہلے سرتاج عزیز صاحب نے جو نقطہ فرمایا ہے, آپ نے پوچھا تھا کہ کیا کشمیر کا مسئلہ چونکہ حقیقی زندہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت استصواب رائے کا مسئلہ ہے جو کہ کشمیر میں ہونا چاہیے, اس کو اٹھانا چاہیے نواز شریف کو اوباما صاحب کے ساتھ اپنی ملاقات میں, تو انہوں نے اس کا بڑے دبے لفظوں میں جواب دیا ہے. آپ کو میں کوئی بنا نہیں رہا ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اٹھانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں کچھ ہے, کچھ ہاں وہ کچھ کریں گے, اس طرح کا کچھ جواب تھا ان کا. انہوں نے یہ نہیں آپ کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ سب سے پہلی چیز جو ایجنڈے میں ہوگی وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین جو قومی سلامتی کا مفاد ہے جس کا نام کشمیر ہے, ہم اس کو اٹھائیں گے. کیونکہ آپ یاد رکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس سب سے پہلے بمبئی کے واقعے کو, جیسے کہ سشما سوراج کے ساتھ جان کیری نے پچھلے دنوں اٹھایا تھا اقوام متحدہ کے دورے کے دوران نواز شریف کے, اسی طرح وہ اس کو باقاعدہ اٹھاتے ہیں. لہذا آپ میں بھی جرت تو ہونی چاہیے. ہم جنگ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنی قومی سلامتی کے عظیم تر مفادات کو, جن میں کشمیر سر فہرست ہے, اس کو اٹھائیے. پہلی تو یہ ایک بات یہ ہے, اور میری تو خواہش یہ ہے کہ جس طرح سینیگال کے صدر نے گے لیجسلیشن کے مسئلے پہ صدر اوباما کو کہا تھا, ان کی بات کے جواب میں اوباما نے کہا تھا سینیگال کے دورے میں کہ دیکھیں یہ جو گے لوگوں کے مسئلے پر آپ کی جو قانون ہے اس کو تبدیل کر دیں. تو سینیگال کا صدر ایک مسلمان صدر ہے, اس نے سیدھا اس کا جواب دیا کہ یہ ہمارے اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ہم موجودہ قانون کو تبدیل کر کے گے لوگوں کو اپنی کارروائی کی اجازت دیں جو ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. کم از کم سینیگال کے صدر کی طرح آپ ذرا صدر اوباما کے ساتھ پوڈیم پہ جب روز گارڈن میں کھڑے ہوں گے, یہ اسٹیٹ وزٹ ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں یہ اسٹیٹ وزٹ ہے جو نواز شریف واشنگٹن میں کرنے جا رہا ہے, آپ اپنی بات تو کہنے کی ضرورت پیدا کر لیں نا.
ایک بات ابتدائی میں طارق صاحب انہوں نے کہا اپنا، جب وہ بات چیت کے مسئلے کو اٹھانے جا رہے ہیں، جب وہ ڈوسیئر دینے جا رہے ہیں، کہاں دینے جا رہے ہیں کے حوالے سے، وہ تو وہاں کی بات تھی اقوام متحدہ کی، میں نے بات کی ہے وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن کی. ٹھیک ہے، دیکھیں نا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ 1600 پینسلوینیا جو ایونیو ہے، جو ایڈریس ہے وائٹ ہاؤس کا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. وہاں پر آپ جا رہے ہیں اسٹیٹ وزٹ پر، اس جگہ بات کرنے کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ اسی طرح کہیں گے کہ ہاں کچھ باتوں کے دوران کچھ کر لیں گے، وہ دوسری بات ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات جو موصوفہ نے ابھی فرمائی ہے جیلانی صاحبہ نے، میں انتہائی احترام کے ساتھ کہوں گا، میرا تو خیال ہے کہ آپ کی بات سننے کے بعد اور منہ کالا ہونے کے واقعات کے بعد، پہلے تو وہ کہیں مذمت کرتی ہیں اس واقعے کی، انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی ہے. انہوں نے پاکستان اور ہندوستان دونوں کو ملا کر دونوں کو رگڑ دیا، اور اس کے بعد افواج پاکستان کو ایک موٹی سی گالی دے دی ہے نام لیے بغیر کہ یہاں چاہے وہ ملٹری کا شب خون ہو چاہے کچھ ہو، دونوں ملکوں کی جو سولیڈیرٹی ہونی چاہیے ان سول سوسائٹی میں، وہ چیز اصل ہے. موصوفہ اصل چیز پتہ کیا ہے؟ ریاستوں کے انفرادی مفادات. اگر امریکہ کے آپ کسی شخص سے بات کریں نا کہ امریکہ کا مفاد روس کے مقابلے میں کیا ہے، تو وہ بڑی وضاحت سے آپ کو جواب دے گا پہلے ترجیح امریکہ کے مفادات کو ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے ماسکو کے اندر رہنے والے انٹلیکچوئلز کے ساتھ رشتے بنانے کی. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. تھوڑی سی گالی دیتے ہوئے افواج پاکستان، جناب بات یہ ہے، جناب ذرا سن لیجیے، بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے لیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے پیٹریاٹزم میں یا پاکستان کی سیکیورٹی کا اندازہ لگانے میں آپ سے لیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ضرور اپنی بات کہیے، آپ کا جو بھی موقف ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن معاف کیجئے مجھے آپ سے سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. آپ کی بات کو طارق صاحب اس طرح نہیں پروگرام ہوگا. آپ اپنی بات ضرور، لیکن میری بات کا تجزیہ آپ جیسے ذہن نہیں کر پا سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میں پاکستان کو گالی دینے سے معاملات حل ہوں گے. اب دیکھیں انہوں نے دونوں حکومتوں کو کرٹیسائز کیا. نہیں ہماری حکومت کا کیا ذکر ہے؟ میاں نواز شریف آپ نے خود کرٹیسائز کیا، آپ نے سرتاج عزیز صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو کہا. میاں نواز شریف کے متعلق کہہ دوں، یہ جیلانی صاحبہ کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ہندوستان کے معاملات کی حد تک سب سے نرم ترین وزیر اعظم اگر کوئی کبھی آیا تھا یا آئے گا اس کا نام میاں نواز شریف ہے، اور یہ اس کے نہ کوئی شرافت ہوتی ہے. یہ دیکھیں پروگرام کو تھوڑا سا اگر ہم باری باری بات کر لیں تو اپنا نقطہ نظر جو ہے کراس پہنچائیں، بالکل مناسب ہوگا. میں ایک ذرا بریک لے لوں. کرنی صاحب کے ساتھ وہ ہوا، ابھی تک بی جے پی کی حکومت نے سرکاری سطح پر کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. 6 بندے گرفتار کر سن لیں شیو سینا کے. جی ذرا میری بات سنیے. یہ جو بندے گرفتار کرنے والی بات ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں بھرتی کا کام کرنا. یہ ایک ٹھوس اقدامات جسے کہتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ان کی آنکھوں کے سامنے وہ دھمکیاں دے رہے تھے 2 دن پہلے سے، اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا گلکرنی صاحب پہ. کہاں لکھا ہے کہ قصوری صاحب پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. بچ گئے ہیں تو آپ شکر منا رہے ہیں اور میں بھی شکر منا رہا ہوں، لیکن حقائق کیا ہیں کہ مودی صاحب ایک سابقہ جو وزیر اعلیٰ تھے مہاراشٹرا کے، ان کا ایک سیاہ کردار ہے ایک دہشت گرد وزیر اعظم کے طور پر. گجرات کے وزیر اعظم کا وہ کردار جو ہے، وہ ان کا کردار ان کے وزارت عظمیٰ تک منتقل ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کر جو زہر اگلا ہے وہ جیلانی صاحبہ یا اس طرح کے اور لوگوں کو قبول ہو سکتا ہے، لیکن مجھے قبول نہیں ہے. میں ہندوستان کی بات کا عملی، سیاسی، سفارتی، اخلاقی اور عملی انداز میں جس طرح بھی ممکن ہو ریاست پاکستان کے اداروں کے لیے اس کا جواب دینا چاہیے. یہ محض اخلاقی اور بیک ڈور ڈپلومیسی کا مسئلہ نہیں رہا. اب 70 سال نہیں ہے آپ کے پاس، یہ مسئلہ دب جائے گا اگر اس وقت جبکہ یہ اٹھا ہوا ہے اس کو آپ نے قائم نہ رکھا اور اس کو آگے چلانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کام نہ کیا. اب بنود صاحب، طارق صاحب میں ایک بات کہوں، آپ کو برا نہیں مانے آپ؟ نہیں میں کسی بات کا برا نہیں مناتا، آپ میری بات کہیے. نہیں میں معذرت سے بات کرنا چاہیے آپ سے. نہیں بھائی کہیے. جو واقعہ ہوا، دیکھیے اس میں پورا بھارت شرمندہ ہے
जो बिल्कुल نہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا کہنا ہے. میں انڈین میڈیا پہ سب سے زیادہ آتا ہوں پاکستان سے. سننے میں انڈیا کے تمام صحافیوں کو اس وقت جانتا ہوں جو کہ کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کی طرف سے نمائندگی نہ کیجیے. اپنی بات مت کہتے رہے, میری بات سن. جی نام سے سنی ہے. دیکھیے جو بی جے پی کی جو مہاراشٹر میں سرکار ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے, اور وہاں پر چیف منسٹر بھارتی جنتا پارٹی کا چیف منسٹر ہے, اور وہاں پر شیو سینا جو ہے وہ شیئر کرتی ہے پاور بی جے پی کے ساتھ. اب یہ جو مسئلہ اٹھا ہے اس کے چلتے یہ ہو سکتا ہے کہ شیو سینا وہاں سپورٹ ودرا کر لے اور وہاں ایک پولیٹیکل کرائسس بی جے پی کے لیے ہو اس مدے پر. میں تو بہت خوش ہوں اس بات سے کہ قصوری صاحب کو کچھ نہیں ہوا. دیکھیے قصوری صاحب کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا تو میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہیں رہتا, لیکن آج کے دن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر پورے بمبئی میں شیو سینا کے ساتھ بولنے والا کوئی بھی ایک عقل مند آدمی نہیں ہے. آپ میری بات کو مانیے, اور اس کو ہم بھی آپ کی حالات لیں گے, ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں اور میں خود اپیئر ہوتا ہوں. دیکھیے اور یہاں پر سول سوسائٹی کا رول آتا ہے, ہینا صاحبہ کہہ رہی تھی سول سوسائٹی کا بھی ایک رول رہتا ہے. شرمندہ کرتے ہیں نا پیئر گروپس. دیکھیے دوست لوگ شرمندہ کر دیتے ہیں دوسرے آدمی کو جس نے غلط کام کیا, اور آج کے دن شیو سینا کو شرمندہ کرنے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور شیو سینا ایک ریئیکشنری پارٹی ہے. یہ بتائیے مودی صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ صاحب کا تو منہ آج ہوتا ہے کالا. شیو سینا تو وہاں پر جو باہر کے اور دوسرے اسٹیٹ سے جب ممبئی میں جا کے روزگار کرتے ہیں ان میں کرتے ہیں لوگ. مودی صاحب کی پوزیشن بیان کر دیجئے اس مسئلے پر. کس کی؟ مودی صاحب کی, نریندر مودی صاحب وزیر اعظم جو آپ کے ہیں, ان کی اس مسئلے پر کیا پوزیشن آئی ہے ابھی تک؟ دیکھیے چیف منسٹر, میں مودی صاحب کا کوئی بڑا ایڈمائرر نہیں ہوں, لیکن آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر آف بی جے پی ان مہاراشٹر could not have spoken out of turn without consulting the high command of this party. Please understand this. کیا آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ میں آپ کی ساری بات سمجھ رہا ہوں, لیکن آپ نے میری بات ہو سکتا ہے نہیں. دیکھیں آپ کی ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. طارق صاحب, I have to close the show. Vinod Sharma صاحب, special thanks to you for appearing.